ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوبل انعام جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوتا ہے، وہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کن لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے اور کون کون سی خدمات جو ہیں ادا کرنے والے لوگوں کو یہ انعامات اب تک دیے جا چکے ہیں۔ نوبل انعامات کی تاریخ جو ہے وہ 1895 سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تب شروع ہوئی جب الفریڈ نوبل نے اپنی وصیت میں اس انعام کا ذکر کیا تھا۔ جی ناظرین، الفریڈ نوبل ایک سویڈش کیمیائی ماہر تھا اور وہ موجد ایک ایجاد کے وہ بانی تھے جنہیں ڈائنامائٹ دریافت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 1833 میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہے وہ 1896 میں ہوئی، اور ان کی وصیت کے تحت ہی یہ نوبل انعام جو ہے یہ دیا جاتا ہے۔ اور نوبل انعام حاصل کرنے والوں کو اس نوبل انعام کے ساتھ ساتھ ایک خطیر رقم جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے تاکہ ان کی خدمات جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر سراہتے ہوئے انہیں مزید وسائل مہیا کیے جائیں تاکہ وہ اپنے جو شعبہ ہے اس میں وہ اور زیادہ جو ہے وہ خدمت سر انجام دے سکیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نوبل انعام ہے وہ فزکس، کیمسٹری، فزیالوجی، میڈیسن، ادب، امن اور اکنامکس کے فیلڈ میں اپنی خدمات سر انجام دینے والے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد علم اور ادب کو اور امن کو فروغ دینا ہے۔ نوبل انعام کے لیے مختلف سالوں میں مختلف رقوم جو ہیں وہ دی جاتی رہی ہیں، اور ہر سال یہ رقم جو ہے ایک سال والے نوبل انعام سے مختلف ہوتی ہے، اور یہ رقم اتنی کافی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو بھی نوبل انعام حاصل کرنے والی شخصیت ہوتی ہے وہ اس کو ایک اچھے انداز میں اس رقم سے افادہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ یقیناً نوبل انعام حاصل کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، پہلی دفعہ جو نوبل انعام ہے وہ 1901 میں دیا گیا تھا، اور یہ ولیم رونٹگن کو ملا تھا جس کی شعبہ طبیعیات میں، فزکس کے شعبہ میں بے شمار خدمات جو تھیں، اور اس کے بعد 1901 سے لے کے 2024 تک جو ہے یہ 627 مرتبہ مختلف افراد اور مختلف تنظیموں کو نوبل انعام دیا جا چکا ہے۔ ناظرین، 2025 کے نوبل انعام کے لیے کل 338 نامزدگیاں جو ہیں وہ موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 244 افراد تھے اور 94 مختلف تنظیمیں تھیں جو امن کے لیے، ادب کے لیے، علم کے لیے اپنی اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ لیکن ناظرین، ان سب میں جو نوبل انعام کی حقدار ٹھہرائی گئیں ان کا نام ہے ماریا کورینا مچاڈو، جن کا تعلق وینزویلا سے ہے، اور یہ وینزویلا کی سیاستدان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی حقوق کے لیے بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں، اور ان کی خدمات کے عوض میں ان کو نوبل انعام جو ہے وہ دیا گیا۔ ماریا کورینا مچاڈو وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں 1967 میں پیدا ہوئیں، اور وہ ایک صنعتی انجینئر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں۔ وینزویلا میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے ان کی خدمات بلا شبہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ وہ 2011 سے لے کے 2014 تک انسانی قومی اسمبلی کی رکن بھی رہیں، اور 2014 میں وینزویلا میں ہونے والے مظاہروں میں ان کا کردار بہت نمایاں تھا، اور ان کی انہی تمام کوششوں، جدوجہد اور ان کی قربانیوں کے لیے جو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے ادا کی، ان کے عوض انہیں نوبل انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ ناظرین، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس سطح تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا سفر جو ہے وہ طے کرنا پڑتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جن کی بے شمار قربانیاں ہیں، بے شمار ان کی ایفرٹس ہیں، اور وہ اپنے اپنے طور پر بڑا زیادہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوبل انعام کی جو انتظامیہ ہے
وہ یقیناً تمام درخواستیں نامزدگیاں موصول تو کرتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے لیے پھر اپنی انویسٹیگیشن اور اپنی جو انہوں نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہوتی ہیں، وہ سب اپنے اپنے اینگل سے اپنے پیرائے میں جس بھی شخص کو یہ انعام دیا جاتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تب ہی جا کے انہیں یہ انعام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنے اس ویلاگ کا خاتمہ کروں گا کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویلاگ کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر کسی اور معاملہ پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔